ہم گفتگو، تقریریں، واز یہ بہت سننے کے عادی ہو گئے. اپنے سمیت میں سب کی بات کر رہا ہوں، لیکن عمل کے ہم خوگر نہیں ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو عمل ہی نہیں کریں گے تو جتنا مرضی سیکھ لیں. ایک بندہ روزانہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا روزانہ انتخاب کرتا ہے، پورا وقت دیتا ہے، فیس بھی ادا کرتا ہے اور اس سے نسخہ بھی لکھواتا ہے اور لا کے گھر میں دراز میں رکھ دیتا ہے. اگلے دن دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو ساری تفصیل بتاتا ہے، وہ اس کی تشخیص کرتا ہے، پھر تدبیر کرتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، پھر وہ نسخہ لے کے آ کے گھر رکھ دیتا ہے اور تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو وہ 20 سال بھی لگا رہے تو بتاؤ اسے کوئی فرق پڑے گا؟ یار میں اچھے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، ان کے قیمتی ٹیسٹ میں نے کروائے ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں. میاں دوائی کھائی ہے؟ کہا نہیں، وہ میں نے کبھی نہیں کھائی. جاتا ہوں، ڈاکٹر جو کہتا ہے یہ ٹیسٹ کروا کے لاؤ، وہ ٹیسٹ بھی کروا کے لاتا ہوں، تشخیص مکمل ہو جاتی ہے، پھر وہ نسخہ لکھتا ہے، لا کے دراز میں ڈال دیتا ہوں. میڈیکل سٹور پہ کبھی نہیں گیا، دوائی خریدی نہیں، کبھی استعمال نہیں کی. روزانہ ڈاکٹر بدل لیں، لیکن اگر دوائی استعمال نہیں کریں گے تو کس طرح صحت پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ یہی تو ہم سب کر رہے ہیں. تقریریں روز سن رہے ہیں، واز سن رہے ہیں، تلقین سن رہے ہیں، لائیو بھی سن رہے ہیں، میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی. اتنی ماضی کے اندر تو لوگ تقریریں نہیں سنتے جتنی آج سن رہے ہیں، لیکن سن رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر سے دوا لکھوا لی اور لا کے دراز میں ڈال دی، یہ ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں لیکن کبھی عمل کی طرف نہیں گئے. تو زندگی 20 سال جس طرح پہلے تھی آج بھی اسی طرح ہے اور پوری امت کا یہ مزاج بن گیا ہے. لہٰذا امت جہاں 70 سال پہلے کھڑی تھی آج بھی وہاں کھڑی ہے، اس لیے کہ ہم نسخے اچھے لکھواتے ہیں لیکن کبھی عمل نہیں کیا. اگر عمل کے خوگر بن جائیں تو ہماری زندگی بدل جائے اور یہ امت مسلمہ جو پستیوں کا شکار ہے یہ عروج اور بانکپن کا نور پا جائے. تو عمل کے خوگر ہم اپنے آپ کو بنائیں. ہمارا صرف سماعت کی حد تک نہیں ہے. وہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کر لیا، نوجوان تھا. تو ایک دن دوستوں کے ساتھ، جو اس کے مسلمان دوست تھے، کہیں کسی جگہ پہ گیا تو نماز کا وقت ہو گیا. تو لوگ گئے، جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جلدی نماز پڑھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے آ کے وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے اور اس دوست کا انتظار کر رہے ہیں جو نو مسلم تھا. وہ آ نہیں رہا. آدھا گھنٹہ لگ گیا. آدھے گھنٹے کے بعد آیا تو سارے کوسنے لگے، تو نے اتنا وقت لگا دیا. تو وہ رو پڑا. اس نے کہا کہ اصل تم مسلمان ہو، تمہیں پرابلم نہیں ہے، تمہیں مسئلہ نہیں ہے. میں نیا مسلمان ہوا ہوں، تم تو پیدائشی ہو. وہ جو میں نے نماز کا سنا ہے کہ بالکل اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے اور اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر کعبۃ اللہ کا تصور کرنا ہے اور پھر پوری طرح سے جو خیال وسوسے آئے ہیں ان کو جھٹکنا ہے، یکسو ہونا ہے، پھر تصور کر کے ہاتھ باندھے. تو مجھے اس پر کچھ وقت لگ جاتا ہے اور اس لیے لیٹ ہو گئی. اور تم تو ماشاءاللہ پیدائشی مسلمان ہو، تمہارے لیے تو یہ مسئلہ کوئی نہیں، تم تو ایسے جاتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو. تو میں نیا مسلمان ہوا ہوں تو میرے لیے 15-20 منٹ تو اس کام پہ لگتے ہیں. تو وہ بیچارے بڑے شرمندے ہوئے کہ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دکان کا سودا بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا خیال کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم اس تصور کو پختہ کر رہے ہیں. اس نے بھولے انداز سے کہا اور وہ سچے دل سے کہہ رہا تھا، تم پیدائشی مسلمان ہو، تمہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جاتے ہو یوں کھڑے ہو جاتے ہو، لیکن مجھے 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں کعبۃ اللہ کا تصور سامنے لاتے ہوئے، خیالات کو جھٹکتے ہوئے. یہ پریکٹس ہے اسلام کی. ہم صرف رسمی مسلمان ہیں. اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوہ کیا نا تو شکوے میں ایک بات یہ بھی کہی کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ہماری نمازیں، ہماری اذانیں، ہمارے عمل بس زبان سے ہی ہے، روح تک اترے نہیں. دل مومن ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. جب تک اس کو نہیں بدلیں گے، کہتے ہیں کعبے گیا گل نہیں مک دیجئے دلوں نہ مکائی. اس کو مسلمان کریں، اس کو درست کریں، اپنے عمل کو درست کریں.